اللہ وہ تمہارا فین ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں دیا ہوں جیسے یہ فین بند ہوتا ہے تو ایک دم سے پتہ چلنے لگتا ہے. ہاں نامی علی کا عبادت ہے وہ تجلی کا مجلا، رسولوں کا رسول ایسا انسان کہ مہو بہر بھی نالین کی دھول، جس کو بلوایا گیا تو کیا کروں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس. ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم روزانہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی، ماہ رمضان کی توسط سے، اس کے وسیلے سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج میرا موضوع سخن علم ہے. علم کی اہمیت، علم کی افادیت کیا ہے، اور علم انسان کے کردار کو، اس کے اخلاق کو کس طرح سجاتا اور سنوارتا ہے. اور علم کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ علم کے در سے اگر میری سفارش ہو جائے، علم کے در سے اگر میری سفارش ہو جائے، کشت تخیل پہ الفاظ کی بارش ہو جائے. علم وہ دولت بے بہا ہے، خدا کا وہ خاص خزانہ، وہ نعمت پروردگار دو عالم جو اس نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی، اور ان خاص بندوں کے توسط سے پھر عام بندوں کو عطا کی. جب ہم علم کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو علم کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو وضاحت کرتی ہے علم کی اہمیت کی، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے جو پہلی بار اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے کلام کیا ہے، وہ خلاق دو جہاں نے، اس میں علم کا تذکرہ کیا. پہلی وحی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، جس میں ارشاد فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لکھ کر پڑھو. اور پھر ان 5 آیتوں میں خدا نے ہی بتایا کہ وہ پروردگار، اس کی ذات عین علم ہے، اور وہ علم کے حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر پروردگار دو عالم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب آپ دعا کیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. انتہائی قابل غور ہے یہ مقام، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ شہر علم ہے، یہ حکمت کے شہر ہیں، یہ منبع علم ہیں، یہ منبع ہدایت ہیں. یہی وہ ہیں جو تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں، یہی وہ ہیں جو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو جب پروردگار عالم آپ کو، اپنے حبیب کو یہ ارشاد کر رہا ہے کہ یہ حکمت کے شہر ہیں، یہ علم کے شہر ہیں، پھر وہاں خلاق دو جہاں کا یہ ارشاد کرنا کہ قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یقیناً یہ ایک ایسا قابل غور، قابل فکر مقام ہے کہ پروردگار ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شہر علم بنایا، حکمت کا شہر بنایا، منبع ہدایت بنایا، لیکن خدا کا یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی ہستی میں تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے. رسول کی ہستی میں تمام مسلمانوں کے لیے اس بات کو لازم کیا کہ جو رسول کہیں وہ ہم کہیں، اور جو رسول کریں وہ ہم کریں. آپ کا یہ ارشاد کرنا، یعنی خدا کا آپ سے یہ ارشاد کرنا کہ اے میرے حبیب کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم کو علم سے کتنی محبت ہے، اور علم انسان کے اخلاق کو اور اس کے کردار کو کس طرح سے سجاتا اور سنوارتا ہے. اور اللہ کے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علم کے بارے میں اس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور جب ہم رسول خدا کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ
ساری دنیا میں جو ڈسکرمنیشن ہے عورت اور مرد کے حقوق اور ان کے فرائض کے سلسلے میں، تو ان ساری ڈسکرمنیشنز کی گویا آپ کا یہ جملہ، آپ کا یہ ارشاد اس کی نفی کرتا ہے کہ آپ ارشاد کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور اس دور میں، اس وقت میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا، اس وقت میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ہر ایک کے لیے جائے پناہ ہے، جائے امن ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لحد تک۔ گویا علم کے حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، زندگی کے ہر حصے میں ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیس منی الا عالم و متعلم، جو عالم بھی نہیں اور طالب علم بھی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول خدا کا امتی ہے اور امتی کہلائے، ان کی زبان سے کہلائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں علم کو حاصل کرتا رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ دولت بے بہا ہے جو پروردگار دو عالم نے ہر ایک کو عطا نہیں کی، جو اپنے خاص بندوں کو عطا کی، اور وہ بندے جو خدا کی بارگاہ سے علم پاتے ہیں ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ العالم حی بعد الموت والجاہل میت عند الحیات، عالم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور جاہل زندگی میں بھی مردہ قرار پاتا ہے۔ اور ہم اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو معلم کائنات ہیں، وہ جو جنہیں پروردگار نے ساری کائنات کے لیے شہر علم بنایا ہے، اگر ہم ان کی ہستی کو دیکھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے انداز کو دیکھتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ کہنا مقصود ہو، اگر یہ بتانا مقصود ہو کہ اللہ کے رسول نے معاشرے کو کیسے تشکیل دیا، آپ کیسے معلم کائنات ہیں، تو ہم بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے علم کی شمع کو روشن کیا، اس طرح سے لوگوں کے اخلاق کو سنوارا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور پھر آپ نے اپنے بعد علم کا منبع جس ہستی کو قرار دیا وہ مولا کائنات، مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات ہیں کہ وہ تجلی کا مجلہ، وہ رسولوں کا رسول، ایسا انسان کے مہو مہر بھی نالین کی دھول، جس کو بلوایا گیا توڑ کے راہوں کے اصول، جس کی صورت میں ہوا رحمت باری کا نزول، ذکر اس کا ہے تو پھر اس کے ہی گھر تک پہنچے، علم کی بات چلے علم کے در تک پہنچے، بعد از علم نبی علم کا معیار علی، علم اگر حق ہے تو پھر حق کا علمدار علی، علم قرآن کی ذو ہے تو ضیابار علی، ہر نفس زندہ و پائندہ و بیدار علی، بدر و خیبر سے آیا شان ید اللہ ہی ہے، ان کو پہچاننا تہذیب حق آگاہی ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہاں حدیث ختم نہیں ہو جاتی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، وہ شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے جو یہ کہے کہ شہر میں داخل ہوا بغیر دروازے کے۔ اللہ اکبر، رسالت میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا علی، مجھ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمہارے دروازے پر، تمہارے قدموں پر اپنی جبین کو نہ جھکا دے۔ اور آپ کے علم کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت، علم و حکمت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کو عطا کیے گئے، اور فقط ایک حصے کو ساری امت پر بانٹا گیا۔ اللہ اکبر، کیا علم ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ ذکر ہی دوسروں کا کیا پیش علی مرتضیٰ، ذکر ہی دوسروں کا کیا پیش علی مرتضیٰ، ان سے مقابلہ کرو جن سے برابری تو ہو۔ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی وہ ہیں جو حکمت کے شہر ہیں، علی وہ ہیں کہ حکمت کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے صرف اور صرف باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کو عطا کیے گئے، اور باقی ایک حصہ جو علم ہے، اس علم و حکمت کو، باقی اس ایک حصے کو تمام امت کو عطا کیا گیا۔ یقیناً امت اور ہے
اور علی ابن ابی طالب کا مرتبہ اور ہے۔ اور مولا کائنات خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، اور خدا کی قسم میں نے ہر باب سے 1000 باب وا کیے۔ اللہ اکبر! کیا کہنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ جن کو خدا نے یہ منزلت عطا کی ہے کہ علم کے 1000 باب رسول خدا نے آپ کو عطا کیے، اور آپ نے ہر باب سے 1000 باب وا کیے۔ یہ مصطفیٰ قرآن ہیں، قرآن کا سایہ علی، علم کی لو، فکر کی ذو، عشق کا جلوہ علی، ہے لبے بدر و احد پر لافتہ الا علی، خضر رستہ بھول جائیں تو پکارے یا علی، ہٹ کے اس در سے کسی کو آگاہی ملتی نہیں، راہ شہر علم بن حب علی ملتی نہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے غیر کو مال عطا کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک ظرفیت ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک گنجائش ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک گلاس کے اندر 1 گلاس پانی ہی ڈالا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے 2 گلاس پانی 1 گلاس میں نہیں منتقل کیا جا سکتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے لیے خدا نے ظرفیت کی حدود نہیں رکھی، یعنی خدا نے اس بات کو لازم قرار دیا کہ جو جتنا چاہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے خدا اس ظرف کو بڑھا دے گا، پروردگار عالم اس میں وسعت پیدا کر دے گا۔ پھر آپ نے شرط میں کہ رزق کے لیے خدا کا وعدہ ہے، جتنا اس نے معین کر دیا اتنا ہی ملے گا، لیکن علم انسان جتنا چاہے گا اتنا زیادہ علم وہ پا سکتا ہے۔ اور بحیثیت شیعان حیدر کرار ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے اس پیغام کو جو انہوں نے ڈاکٹر قلب صادق کو دیا، اسے ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے ممبروں سے بیان کیا، اور جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے ان سے بیان کیا، اور یہ کہا کہ اس پیغام کو جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو پھیلایا جائے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ آیت اللہ سیستانی صاحب نے فرمایا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے کہ میرا یہ پیغام شیعان حیدر کرار کو پہنچاؤ، اور ان سے کہو کہ وہ اس پیغام کو آگے سے آگے بڑھائیں کہ ہمارے بچوں کو علم کے میدان میں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ محبت محمد و آل محمد کا حق یہ ہے، اہل بیت اطہار سے تمسک کا حق یہ ہے کہ ہم علم کے میدان میں سب سے آگے ہوں، کیونکہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی اولاد کو دیتے ہو اس میں اگر علم بچوں کو دیتے ہو تو جو کچھ ان کے پاس نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا، اور اگر تمہاری اولاد کے پاس علم نہیں ہے تو چاہے دنیا کے خزانے انہیں دے کر جاؤ لیکن جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ ہم باب مدینۃ العلم کے صدقے سے اور مدینۃ العلم کے صدقے سے پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم علم کے میدان میں کامیابیاں پاتے رہیں، اور پروردگار ہماری اولادیں علم کے میدان میں سب سے آگے ہوں، کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں صرف 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم، دوسرے متعلم، اور تیسرے غصہ۔ یعنی عالم جو خدا کی بارگاہ سے علم لے کر آتے ہیں، متعلم جو اہل بیت اطہار سے متمسک ہیں اور علم کو حاصل کر رہے ہیں، اور غصہ غین سے الف حمزہ۔ یہ اس کے معنی امام نے بیان کیے کہ خس و خاشاک ہیں، جیسے خس و خاشاک کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، پانی انہیں جہاں چاہے بہا کر لے جاتا ہے، اسی طرح زمانہ ایسے لوگوں کو جہاں چاہے بہا کر لے جا سکتا ہے، لیکن جو اہل بیت اطہار سے متمسک ہیں وہ علم کو حاصل کرتے ہیں، اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو علم کے طلب کرنے والے ہیں۔ پروردگار باب مدینۃ العلم کے صدقے سے، مدینۃ العلم رسالت مآب کے صدقے سے ہم تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں علم کی بلندیوں سے سرفراز فرما۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین، ان کے ناصرین میں فرما۔ الہی ارے اللہ، پہلے میں دیکھوں گا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔
ماں کا مقام الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ امام زین نے فرمایا کہ پروردگار پہلے ہمیں دیکھنا ہو کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ تربیت اولاد، آج تزکیہ نفس کے پروگرام تزکیہ نفس میں آج ہم گفتگو کریں گے تربیت اولاد کے اصول۔ مائیں کاری انبیاء انجام دیتی۔ ایک ماں آج کل پڑھی لکھی ماں، ایک بے پڑھی لکھی، ایک ان پڑھ ماں، اندھی ماں، علم کا ذوق کوئی دل میں ابھارے تو صحیح، اس کے جذبے کوئی دینی دنیاوی علوم سے ہمیں بہرہ مند فرما۔ ماں کا مقام کیا ہے؟ منظر میں اس میں فرمایا کہ میں پروردگار ایسے ڈروں، ایسے تاریخ بتا دی حضرت ام المؤمنین جن کی وفا شعاری کا عالم یہ ہے کہ جو اتنا احساس کرنے والی ہو، جو اتنا اس وفا شعاری کا انعام یہ تھا کہ پروردگار عالم ماں کا مقام اور تربیت اولاد۔ آجو بھائی، ہاں ہو گیا، 14 منٹ کا کیا میں نے۔